میں نے ایم پی اے صاحب سے بھی مختلف بار یہ ریکویسٹ کی پرسنلی کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اب بھی بچے درگئی تک، مالاکنڈ تک، حضروں تک اور بہت سارے ٹوپی ثوابی، مردان، یہ چرسدہ ادھر کے بچے ادھر آ کے پڑھتے ہیں، غازی کی بھی پڑھتے ہیں، اور یہ وہ پڑھائی ہے ٹیکنیکل کہ جب وہ کوئی ہنر سیکھ جاتے ہیں تو ان کو نوکری نہ بھی ملے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن میں اس کوشش میں بدقسمتی سے ناکام رہا، یہ اپ گریڈ نہ ہو سکا، جس کی بھی عدم دلچسپی ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا یہاں پہ جو پوسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں چونکہ سچائی سے کام لینے کا اس عمل کو پسند کرتا ہوں، تو جس کا جو کریڈٹ ہو میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم تھے عادل اسلام، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو جائکا کی مشینری ہے، اس کو وہ جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی جو اس کی جو بورڈ ہے یا انتظامیہ ہے، اس کے سربراہ جن کا تعلق شاہ منصور سے تھا، اور وہ ایک ایئر فورس سے ریٹائر تھے، تو پتہ چلا کہ یہ مشینری ٹرک آ گیا ہے اور مشینری شفٹ ہو رہی ہے شاہ منصور۔ تو میں تو تل ملا گیا اس بات پہ، میں سیدھا بھاگا اور اسسٹنٹ کمشنر غازی کے پاس گیا۔ راستے میں مجھے عادل اسلام کی کال آئی، انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے اور میں نے اے سی سے بات کی ہے اور آپ فوراً پہنچیں اور اے سی بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں اے سی کو لے کے گیا، اے سی نے وہاں پہ چھاپا مارا باقاعدہ، وہ مشینری رک گئی اور مشینری رک گئی اور بہت بڑا اسکینڈل بن گیا، انکوائری کا حکم ہو گیا۔ تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اس وقت دی نیوز میں اور اوصاف میں اور دیگر جو میرے پاس اردو اخبارات تھی۔ تو میرا یہ دل کر رہا تھا کہ میں یہ پریس کانفرنس کروں کہ اس کے پیچھے کون سی ایک اہم ترین صوبے کی شخصیت انوالو ہے اور جو ایم ڈی صاحب ہیں وہ انوالو ہیں۔ تو یہ دوسرے دن میرے ایک بڑے معتبر بھائی ہیں، وہ آ گئے جرگہ کے طور پہ، انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں تو آپ اس معاملے کو رہنے دیں، تو اب یہ مشینری محفوظ ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے نا کوئی بھی ادھر ادھر لے کے نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح وہ سیو ہو گئی اور میں جو اس کا کریڈٹ ہے وہ میں ضرور اس وقت کے ضلع ناظم کو کامی۔ تو یہ معاملہ تھا۔ دوسری جو بات آپ نے کیا کی تھی، آپ کا کوئی سوال تھا، بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے۔ اب اس میں اتنا بڑا رقبہ بھی ہے، جی 100 کنال تو بہت بڑا رقبہ ہے، یہ ایک یونیورسٹی تک بن سکتی ہے۔ بالکل یہ یونیورسٹی تک بن سکتی ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اور جو دیکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے ویورز ہیں، وہ مقامی جو ابھی نو منتخب ایم پی اے ہیں، عدیل اقبال اور ان کے ساتھ عمر ایوب خان صاحب سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے کو وہ پہلی فرصت میں اس کو ٹیکنیکل کالج کا درجہ دیا جائے اور اس کو ٹیکنیکل یونیورسٹی تک لے کے جایا جائے، اور ادھر سے ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے۔ اور بس کی بات آپ نے کی، ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں، مردان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ 2008-09 کی بات ہے، یہاں پہ جو کالج کی بس تھی وہ وہاں چلی گئی، ڈگری کالج یہ ووکیشنل کالج، اور وہ بس ادھر ہی چل رہی ہے آج بھی، تو وہ بھی واپس آنی چاہیے۔ اور اس خدا کا دیا ہوا اتنا بڑا انعام ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنی بڑی عمارت ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں سب ویور سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی دباؤ بڑھائیں اور اس کو
ہم سب مل کے اللہ کرے کہ یہ ٹیکنیکل کالج بن جائے۔ کیونکہ جی یہ آلریڈی ہمارے پاس یہ جگہ ہے، چار دیوالی بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، جگہ بھی بہت بڑی ہے، اس پہ اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا۔ ایک تو نئے سرے سے بلڈنگ بنانی پڑے یا نئی جگہ خریدنی پڑے، اس کے لیے بجٹ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، تو اسے کسی کام کے لیے کیوں استعمال کی جائے، تو یہ تو بہتر ہے ہمارے لیے، بالکل تحصیل غازی کے لیے۔ صرف ایک نوٹیفیکیشن کروانا ہے جی جی ٹیوٹا سے، ٹیوٹا صوبہ خیبر پختونخوا کے ایم ڈی سے، جی جی اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی فنڈ ریکوائرڈ ہے، بالکل۔ اور اس سے آگے بھی پھر اس میں مزید کام کیا جائے، مزید جدید ترین ٹیکنالوجیز لائی جائیں۔ ہمارے بچوں کو جو کہ ویسے بھی سرکاری نوکریاں اب نہیں ملتی، نہیں مل رہا ہے۔ تو اگر اسپیشلی جاوید اقبال خان، میں اس سلسلے میں تجویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل نیا دور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا ہے، بالکل تو آپ کا کیا خیال ہے اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح آئی ٹی میں چینج کیا جا رہا ہے، تو اگر ممکن ہو سکے تو یہاں آئی ٹی کی بھی اچھی کلاسز جو ہیں وہ ان کو شروع کیا جائے، تو آپ کا کیا اس سلسلے میں تجویز ہے؟ میں تو یہ بات تو دیکھیں لازم ملزوم ہے کہ اب ٹیکنالوجیز میں الٹیمیٹلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے۔ آٹو کیڈ ہے، آٹو میکینک ہے، اور آٹو ٹیکنالوجی ہے، تو بالکل لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو فرسٹ سٹیپ پہ ٹیکنیکل کالج کا درجہ دے کے پھر مزید اس کے لیے اس میں ایک شاخ کھولی جا سکتی ہے جی نا، وہ تو لازمی بات ہے، ہاں جی۔ کمپیوٹر آپریٹر، کمپیوٹر ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ریپیئرنگ، سب کچھ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ بالکل جب میں جو ہے اس میں جناب عادل اقبال صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ یونین جرنلسٹ کے پروگرامز کو وہ لازمی دیکھتے ہیں، تو جاوید اقبال صاحب نے اور اپنے کریم خان لالا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور یہ آج تک اگر رکا رہا ہے تو یہ کچھ ہمارے ایم پی ایز کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے یہ کام رکے رہے ہیں، تو ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے سامنے اچھی تجاویز رکھی جائیں تاکہ آپ ان کو پک کر کے اس علاقے کی کوئی خدمت کر سکیں۔ کریم خان لالا، آج آپ نے ایک اور جگہ بھی تشریف لے گئے، اور اس سے پہلے بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بڑی کاوش کی ہے، خاص طور پر ہماری جو ہاسپٹل ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب تھے، تو آپ نے ایک دو ملاقاتیں کی ہیں ایم ایس صاحب سے، تو ان کا کچھ احوال بیان کر دیں۔ جی اصل اللہ، ہمارے جو ہیڈ کوارٹر سول اسپتال ہے، یہ ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی اسکینڈل میں ملوث رہا۔ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ اس کے کچھ درختوں کے بارے میں افواہیں اڑی ہیں، اور اس کے ثبوت بھی ہیں لوگوں کے پاس۔ درخت کاٹے گئے ہیں رات کے اندھیرے میں، پھر وہ اس کی جڑیں بھی رات کے اندھیرے میں نکالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو P5 کی طرف سے کچھ 48 لاکھ روپے انہیں گرانٹ دیا گیا تھا مختلف اس کے لیے اکوپمنٹ کے لیے، اس میں سے ایک ہے ڈینٹل چیئر، وہ ناکارہ ہو چکی ہے۔ اس بابت میں ہم نے ایم ایس سے بات چیت کی، تو اس نے ریزن یہ دیا کہ اس میں ایک چوہا گھس گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ناکارہ ہو گیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں بچوں والی بات ہے۔ نہیں سر، قطع کلامی محال بچوں والی بات نہیں ہے سر، نہیں یہ ہماری جو ہاسپٹل ہے نا، جی جی اس میں ایک خاص قسم کے چوہے موجود ہیں، اور وہ آج سے نہیں ہیں، یہ جاوید اقبال صاحب کو پتہ ہے، وہ سے پہلے بھی یہ چوہے جو ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ نہیں یہ ٹھیک، اور یہ ایک چوہے کا کام بھی نہیں ہے، اور یہ بڑے موٹے موٹے چوہے ہیں، اور بڑے زبردست پلے ہوئے اور ٹرین شدہ چوہے ہیں۔ میں تو ٹیکنیکل پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ انہوں نے کہا کہ چوہے نہیں، چوہے دیکھیں جی، جب یہ ہر آج کل جتنی بھی مشینری آ رہی ہے، اس میں ایک ہوتے ہے BCP بورڈ، جسے مدر آف کہا جاتا ہے، سب تاریں وہاں پہ جائیں، اگر اس میں سے اگر ایک تار بھی کٹ جائے تو مشین چلتی ہی نہیں، جب مشین چلے گی نہیں تو وہ جلے گی کیسے؟ مشین تو چلی ہی نہیں،
اور یہ کہہ رہے ہیں جل گئی ہے. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر کے جی. بات لمبی ہو گئی، اس کو ختم کر کے پھر کرتے ہیں. 1993-94 کی بات ہے غالباً. صوبائی وزیر صحت میرا خیال ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جان محمد خٹک صاحب کھکوڑا خٹک کے تھے، جی اور عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق تھا. تو پیر صاحب شاہ نے ذاتی طور پہ اس وقت وہ کہ پیر صاحب اپوزیشن میں تھے، تو ان کو دعوت دی اور انہوں نے یہاں پہ ایک ایکس رے پلانٹ دیا، اس زمانے میں بڑا لیٹسٹ. سیم یہی کہانی اس کے ساتھ بھی دہرائی گئی. وہ وہاں پہ چوہے کا نام تو نہیں تھا، لیکن وہ ناکارہ ہو گیا، اس کو استعمال نہیں کرنے دیا گیا. اسی طرح ڈینٹل یونٹ کے ساتھ بھی یہی کہانی رہی ہے شروع سے، کیونکہ مفاد جب اپنا ہو تو پھر اس پہ زیادہ آئے تو پھر آپ کی مشینری تو اسی طرح خراب ہوگی. تو کریم خان صاحب اس پر آپ فائنل کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فائنل تو آج بھی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ DHQ صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو ویسے آفیشلی DH نہیں کیا میں نے اس پہ ہم ایک انکوائری کمیٹی بنائیں گے، جس میں سے میڈیا کے لوگ ہوں گے، علاقے کے معززین ہوں گے، کچھ ٹیکنیکل لوگ ہوں گے، ان کے سامنے ہم انکوائری کمیٹی بٹھائیں گے اور اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہو. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اوپن انکوائری ہوگی؟ بالکل اوپن انکوائری کا مطلب ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے ہوتی ہے. کر لیں گے، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں. پیٹی بند بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے چلو جی بات رفع دفع ہو جائے گی. اب تو ایسے نہیں چلے گا. یہ بات اب پشاور تک پہنچ چکی ہے. یہ رپورٹ سے بھی بات یہ بار نکل چکی ہے. تو لازماً انہیں اوپن تک جائے گی. جی وزیر اعلیٰ تک بالکل. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے خیالات کا اور اپنی معلومات کا اظہار کیا. تو خدا حافظ.